حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ قطعی ہے، اور بالکل حضور علیہ السلام کے بعد تمام اصحاب کرام علیہم رضوان اور حضور کے فرامین سے قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جو آپ کی افضلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے، یعنی اس کو زید کے ساتھ تعبیر کیا گیا، عرض کی گئی کہ زید بحمد اللہ کسی بھی ضروریات دینی کا انکار نہیں، یعنی کسی بھی ضروریات دینی میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا، بلکہ شک کرنے والے کو کافر و مرتد جانتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے کہ جو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ضروریات دین میں سے پہلی بات تو وہ منکر ہے ہی نہیں، اور پھر دوسری بات کہ ضروریات دین میں جو شک کرے اور جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے اس کو کافر و مرتد جانتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یعنی عرض کی گئی کہ اس کے باوجود اس کا عقیدہ یہ ہے، یعنی سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی کا منکر نہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو منکر ہو اس کو کافر مانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، اگرچہ، یہ غور سے سنیے گا، اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، لیکن فرمانے لگے، یعنی وہ کہنے لگا سائل کہ لیکن ما من عام الا وقد خص منہ البعض، سائل کہنے لگا کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے سارا، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے، بس وہ مانتا بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے مانتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء مانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عام ہو نا، ما من عام، کوئی بھی عام ہو، الا وقد خص منہ البعض، تو کوئی بھی عام ہو تو اس میں تخصیص ضرور آ جاتی ہے، کوئی بھی عام ہو، یعنی یہ خص عنہ البعض، خص عنہ، یعنی لم یخص عنہ البعض، لم یخص عنہ الشیء، خص عنہ البعض، یہ بات آپ پڑھتے رہتے ہیں اصول فقہ کے اندر۔ تو وہ کہنے لگا سائل کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ ما من عام الا وقد خص منہ البعض، کہ کوئی بھی عموم ہو، کوئی بھی عام ہو، اس میں سے بعض کو خاص ضرور کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ اس ناس سے، یعنی جو افضل الناس بعد الانبیاء والا ناس ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ناس سے حسنین کریمین طیبین طاہرین وہ مستثنیٰ ہیں، یعنی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت لوگوں پر ہے انبیاء کے بعد، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس افضلیت والا جو عموم ہے، یہ عام جو ہے، اس سے حسنین کریمین مستثنیٰ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہنے لگا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے شہزادے ہیں، اور حضرت خلفائے کرام علیہم رضوان یہ حضور کی رسالت کا جو تخت ہے اس کے وزراء ہیں، یعنی اس کی یہ دلیل تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ناس سے مستثنیٰ ہے، کیوں؟ کہنے لگا کہ اس وجہ سے، بالکل خلاصہ ہے، کہنے لگا کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے شہزادے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وزراء میں سے ہیں۔ تو ہمیشہ جو شہزادہ ہوتا ہے نا، اس کی جو افضلیت ہوتی ہے وہ وزیر پر ہوتی ہے، وزیر کبھی بھی شہزادے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس ناس والا جو عموم ہے اس سے مستثنیٰ کر لیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ حسنین کریمین خلفائے اربعہ سے افضل ہیں، اور اس پر پھر عمر کہتا ہے، یعنی سائل یہ کہتا ہے کہ زید یہ کہتا تھا، ساتھ ساتھ اس کے عمر بھی بیٹھا تھا، اور عمر یہ کہتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تو سیدنا صدیق اکبر بلکہ سیدنا عثمان غنی کے مرتبے کے بعد ہے، یعنی عمر بیٹھا تھا، اس نے پھر زید سے سوال کر لیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ حسنین کریمین سیدنا صدیق اکبر سے افضل ہیں، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کا درجہ تو سیدنا صدیق اکبر کے بعد آتا ہے، تو پھر کیا حسنین کریمین کی افضلیت ان پر بھی ثابت ہے؟ تو اس پر زید کہنے لگا، جواباً کہتا ہے کہ یہ محال نہیں بلکہ ممکن واقع ہے، یہ افضلیت ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ زید کا استدلال کیسا ہے، تو سید اعلیٰ حضرت نے، بالکل میں اس کو عام سے لفظوں میں بیان کروں گا،
بالکل خلاصے کے طور پر فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ جزئیت کریمہ، یعنی ایک جزئیت کریمہ کی وجہ سے فضل جزئی حضرات عالیہ خلفائے اربعہ پر رکھتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہے اگر وہ یہ کہتا کہ ایک جزوی فضیلت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہے خلفاء پر، تو پھر تو اس کا یہ قول درست تھا، تو وہ حق تھا. سمجھ آ رہی نا؟ یعنی اگر وہ یہ کہتا کہ فضل جزئی یعنی ایک جزو کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر پر ان کی افضلیت ہے، تو حضور سید عالم نے فرمایا تو پھر تو حق تھا، مگر اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا، یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فضل کلی دے دیا. یعنی اگر یہ ہم مان سکتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جزوی لحاظ سے حسنین کریمین بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جزوی فضیلت کلی نہیں. فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ فضل جزوی بھی اگر کہتا فضل جزوی تو پھر تو یہ حق تھا، مگر اس نے چونکہ اپنی جہالت سے فضل کلی کہا تو اس وجہ سے اس کا یہ قول باطل ٹھہرا، اور پھر اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یعنی ان کی افضلیت کو عام مخصوص منہ الباس ٹھہرایا اور انہیں امیر المومنین مولا علی سے افضل کہا. یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے، اور اس عقیدہ سے توبہ فرض ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے. لہذا سیدی اعلیٰ حضرت تو اتنے سال پہلے، اتنا عرصہ پہلے ہمیں سب چیزوں کا جواب دے گئے. تو آج جو لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوں اپنی محافل میں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے نام کا لنگر بھی کھاتے ہوں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے نام پر ان کے مدارس ہوں، اور پھر کتنے بڑے بڑے چندے کرتے ہوں، لیکن کام اگر ان کا رضا کے خلاف ہو. اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ کوئی بھی غیر نبی ولی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور یہ کیسے ماننے والے ہیں کہ غیر نبی کو انبیاء سے افضل، بلکہ سرور کائنات سے افضل، اور پھر غیر انبیاء کو جو رافضی غیر انبیاء کو باقاعدہ خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اور اس لحاظ سے سیدی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ مطلب ہے کہ شان میں گستاخیاں کرتے ہی ہیں، قرآن پاک کا انکار تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی کتنی بار توہین کر جاتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ مل کر آج اہل سنت کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں. تو لہذا اہل سنت کا عقیدہ 14 صدیوں سے مسلم ہے، اور اس پر ہمارے اکابر نے ہر دور میں پہرا دیا ہے. تو اس وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سمجھیں. جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم اس پر چلیں. جب چلیں گے تو پھر ہم حقیقت میں رضوی کہلائیں گے، ہم حقیقت میں بریلوی کہلائیں گے. اور اگر ہم نے اس طرح نہ چلے تو پھر حقیقی رضوی نہیں بنیں گے، بلکہ پھر بریلر رضوی بن جائیں گے، اور حقیقی بریلوی نہیں بنیں گے، پھر لوگ بریلر بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ نام اعلیٰ حضرت کا ہو، اور اعلیٰ حضرت کے جو عقیدے کے خلاف ہو، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے نظریے کے خلاف ہو. حالانکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کوئی نظریہ اپنی طرف سے نہیں گھڑا ہوا، سب کا سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اور اس کی مثال یہ فتاوی رضویہ شریف، اور اس کی کتنی جلدیں، اور پھر کتنا سیدی اعلیٰ حضرت کا علم جو آپ نے بیان کیا اہل سنت کے لیے چھوڑا. تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو ہم پڑھیں اور پھر ان کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آگے سمجھائیں بھی صحیح. جب ہم عالم بن رہے ہیں، ابھی تو طالب علم ہیں، تو جب عالم بنیں گے تو یہ حضور کا فرمان غور سے اپنے اوپر لاگو کرنا اور توجہ سے سمجھنا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا عالم میرے علم کا جب وارث پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین